ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ اللہ کی جو نصیحتیں ہیں، جو اللہ کے آرڈرز ہیں، وہ براہ راست اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے، بالکل بعینہ وہی کلام ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے۔ درمیان میں انسانوں کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جن باتوں کا حکم دیتے ہیں، جن کاموں کا حکم دیتے ہیں، اللہ سے ہٹ کر ہمیں کوئی بھی نہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے، نہ ان کاموں کا حکم دیتا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ تو یہی ہوتا ہے، تو بتا دیں یہی ہوتا ہے۔ کہہ کیا رہے ہوتے ہیں سارا دن؟ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، آج وہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، آج یہ کمانا ہے، یہ نہیں کمانا ہے، آج ایسے کمانا ہے، آج یعنی کمانے کی، کھانے کی، پہننے کی، رہنے کی فکروں میں 24 گھنٹے انسان کے گزرتے ہیں۔ اور ان فکروں میں جو کامیاب ہو جائے تو کامیاب انسان ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جو کھانا تھا وہ کھا لیا، جو سوچا تھا وہ آ گیا سامنے۔ سوچا تھا صبح پراٹھا کھائیں گے، کھا لیا، ہضم بھی ہو گیا۔ دوپہر سوچا تھا یہ کھائیں گے، کھا لیا۔ فلاں جگہ رہیں گے، رہنے کا انتظام ہو گیا، فلاں سواری ہونی چاہیے، اس کا انتظام ہو گیا۔ تو ہمارے سارے دن جن باتوں میں گزرتے ہیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ یہ بات ہی نہیں کرتا کہ کس چیز پہ سوار ہونا ہے، کیا کھانا ہے۔ یہ چیزیں اشارتاً تو ہیں قرآن میں، صراحتاً نہیں ہیں۔ صراحتاً کیا ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی، وہ ایک الگ ہی دنیا کی بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر انسانیت سے خطاب ہے، جس میں غیر مسلم بھی، مسلم بھی، سب داخل ہیں۔ بہت سے مقامات پہ خطاب ہے قرآن میں صرف ان لوگوں سے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان چکے ہیں۔ تو اللہ انہیں بھی حکم دیتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہ حکم فزکس کی کتابوں میں آپ نے دیکھا؟ بولے نا یار کیا ہو گیا؟ ڈان میں پڑھا آپ نے؟ اخبار پڑھتے ہیں نا روزانہ، جنگ اخبار میں دیکھا کبھی کہ آج کی پہلی تازہ موٹی سرخی کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سوچیں کل کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اخبار میں ایڈ آتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا۔ یہ کل سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو واقعی ہفتے کو یا اتوار کو یا پیر کو کام آئے گا پیسہ، یہ اگلے سال 2022 میں کام آ جائے گا۔ یہ خبریں تو آتی ہیں۔ بیمہ پالیسی والے بتاتے ہیں کہ کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ انشورنس کمپنیاں بتاتی ہیں کہ سارا ابھی کھا جاؤ گے، کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے۔ تو آئیے ہماری پالیسی کا ممبر بنیے، اور بنیے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو چونی اٹھنی کا حساب رکھتا ہے۔ تو آپ کو حادثہ ہوا نہیں ہے، لیکن آپ چونی اٹھنی بھی بچا کے جو کھا سکتے تھے وہ ہمیں دیں، تاکہ کل حادثہ ہو جائے تو آپ کے کام آئے، نہیں ہو تو ہم پی گئے وہ
یہی تو جوا ہے, یہی تو سٹا ہے, تبھی تو انشورنس حرام ہے. تو آپ ہمیں یعنی بنیے آپ, یہ بنیے کا کام ہے نا, توکل بالکل بھی نہیں ہوتا اس میں. روپیہ بچانا ہے نا کل کے لیے, تو اس کے اور بہت سارے اچھے طریقے ہیں جس میں بچے گا بھی زیادہ, اور حادثہ نہیں ہو تو بھی آپ کا فائدہ, حادثہ ہو تو بھی آپ کا فائدہ. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی انشورنس کو چھیڑنا. تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, لیکن اس سے پہلے اللہ سے ڈرو یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا, یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے, کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے ڈان میں اور جنگ میں اور ایکسپریس میں اور کسی بھی نیوز پیپر میں آپ کو سننے کو پڑھنے کو نہیں ملتی. آپ گئے ہوٹل پہ چائے پینے, اخبار رکھا ہوتا ہے, آپ نے اخبار کھول کے دیکھا, پہلی خبر کہ کل قیامت کے لیے آپ کیا تیار کر رہے ہیں, اس پہ غور کریں. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب. کیا خیال ہے بھائی؟ کہیں اس طرح کی چیزیں کہیں سننے میں نہیں آتی. حتیٰ کہ گھروں میں بھی ان باتوں کے تذکرے ختم ہو گئے. پہلے زمانے میں میاں جو بیوی کو نصیحت کیا کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ دیکھو بیگم ہم دونوں نے ایک دن چلے جانا ہے, ایک قبر پہ میرا نام لکھا ہوا ہوگا مظلوم, ٹھیک ہے, وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھتا ہے نا. ایک قبر پہ تمہارا نام ہوگا, تمہیں جب دفنائیں گے تو آسمان پہ بجلی کڑکے گی, ہے جی, وہ بھی ہوگا نام مسز فلاں, مسز کر کے کچھ بھی ہوگا. وجہ موت میری قبر پہ واضح ہوگی, تمہاری تصویر بنی ہوئی ہوگی. خیر, تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آج لوگ گھر میں بیٹھ کے بیگم کو سمجھا رہے ہوں کہ دیکھو دونوں نے کیا ہے, مرنا ہے, تو آؤ ہم مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ تذکرے گھروں میں بولتے کیوں نہیں, ختم. وہاں بھی بچے کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی تو پڑھ لے ورنہ کل پتھر اٹھائے گا, گڑھے کھودے گا, پڑھ لے. کل سے آخرت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا, وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. میں اس آیت پہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ قرآن سیدھا سیدھا یوں کہہ دے کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. ہے بھائی, یہ کہہ دے نا. ترغیب دینا تو آسان ہے, کھلانا مشکل ہے نا. تو قرآن یہ کہہ رہے کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تھوڑی سی آواز پھر آپ نے کم کر دی, مجھے چیخنا پڑتا ہے نا اس کے لیے. نہیں یہ بہت نزدیک ہو گیا اس سے. اچھا, تو قرآن یہ کہہ دینا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے, یہ کہہ دینا کہ وہ بس چاہتے ہیں سارا ہماری توند میں جائے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتے. اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا, تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے. یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو دنیا پر یقین رکھتا ہے, دنیا پر ایمان رکھتا ہے, وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے. اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو, چھوٹے بھائی کو, دوستوں کو. ابے کیا کر رہا ہے, ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے بھائی, ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا, تو کچھ پلاٹ خرید لے, کچھ جائیداد بنا لے, کل کام آئے گا. تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے. بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے. بچے صبح آسانی سے اٹھ جاتے ہیں اسکول کے لیے,
ہے کتنی نیند, کیسے سو رہے بچے, تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, لیکن ان کو اٹھائے ماں بھی اٹھاتی ہے, کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے. تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری, کل کے لیے. تو آپ نے صبح بچے کو اسکول, اصل میں یہ رنگ کے ڈبے لازمی آتے ہیں جب یہ اسکول کا ذکر آئے گا نا, کیونکہ میں نے ڈبوں پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے کہ شادی پہ میرا اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا, یہ بتا رہا ہوں میں. تو اپنی ٹھڑک بھی نکالتا ہوں نا یا غصے, ہر تھوڑے دن بعد بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ابو وہ کلر کے 3 ڈبے چاہیے. اتنے تو ڈبے آپ گھر میں جو ڈسٹیمپر کرتے ہو نا اس پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا ہوتا. پھر وہ ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, ابو یہ چاہیے, آج اس پہ کتابیں چاہیے, آج اس پہ وہ پلاسٹک چڑھانی ہے, وہ پیسے چاہیے اس کے, پھر اس کے جوتے پھٹ گئے تو ٹیچر نے کہا نیا جوتا چاہیے. پھر جناب وہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو وہ گاڑی والا آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے, مجھے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, کرونا میں 3 مہینے چھٹی, لیکن اس کو پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا, ارے بھائی خیر. تو چلو یہ سب چیزیں ہیں, لیکن رنگ کے ڈبے اس پہ سب سے زیادہ کھلتا ہے کہ رنگ کے ڈبے کیوں چاہیے تمہیں, کلر کے ڈبے نا, نیلا کلر, پیلا, اور کیلے پہ بھر رہے ہوں گے بیٹھ کے. ہم اس کے پیسے ان کو دے رہے ہیں اسکول والوں کو. خیر, آپ کیسے پھر نکال کیوں نہیں لیتے؟ تو نکالنے کے بعد کوئی ہوم اسکولنگ کا سیٹ اپ ہو تو نکالے نا, کوئی آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے نا, مجبور ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی ایسا خاندانی آدمی شروع ہو جو یہ سلیبس کو چینج کرے. اب ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا, سارے کام ہم اکیلے تھوڑی کریں گے. اس کو چینج کرو بھائی. تو دیکھو بچہ کیا نکلتا ہے. یہ بڑے بڑے علامے جو پیدا ہوئے ہیں نا, یہ ایسے اسکولوں میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. یہ اسلامی دنیا میں جو بڑے بڑے علامے, دیکھو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, فتح الباری اتنی موٹی ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے, اور اتنی تحقیقی کتاب ہے. آج دنیا میں کوئی مسلک کا شخص ایسا نہیں ہے جو حافظ ابن حجر کا محتاج نہ ہو. شافعی تھے, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے. آج سے 700-800 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. اتنا تحقیقی کام کہ آپ حیران ہو جاؤ کہ کیسے کیا انہوں نے. اسماء الرجال کی بحثیں, اور پہلے لکھا کیسے جاتا تھا. اتنی موٹی موٹی کتابیں یہ لوگ لکھ کے چلے گئے, ہم سے پڑھی نہیں جاتی. ہم سے یہ کتابیں پڑھی نہیں جاتی اور یہ لوگ لکھ کے چلے گئے. اور کیسے لکھتے تھے؟ کبوتر کا جو پر ہوتا ہے یا لکڑی سے وہ بنایا, سیاہی میں ڈبو کے 2 لفظ لکھے, پھر اس کو ڈبویا, پھر لکھا, پھر ڈبویا, پھر لکھا. نہ ایسے کاغذ تھے, نہ رات کو روشنیوں کا انتظام تھا, لیکن اتنی بڑی بڑی سیر و اعلام النبلاء, اتنی موٹی جلدوں میں کتاب ہے.